میرے آپ نال ایک دن جو ہے کہ میں 50,000 نہ تاریخ نو دیتا، پھر میرے دل وچ ایویں نہ وسوسے آن لگ، میں کہ بڑا کمینہ ہے، میں کہ بڑا کمینہ ہے، میں اپنے آپ کو انجے کیا، میں کہ بڑا کمینہ ہے، تو حساب کرنا تینوں رب بغیر حساب تو دیندا۔ اچھا وہ جناب 8 گھنٹے دے اندر جڑا مینوں جڑا کوئی 70,000 لب گیا۔ میں کہ ویکھ کمینہ ہے بھی تو اپنے دل وچ 25 دے کے سوچدا پئی سی پھر کتھوں لواں گا؟ رب نہ سودا تو انج ہوندا، مینوں 8 گھنٹے دے اندر 70,000 لب گئے۔ آج صرف دل نوں صرف سہارا دینا پڑدا، کچھ نہیں ہوندا، کچھ نہیں ہوندا، آج کچھ نہیں ہوندا۔ میں میرے اپنے کئی بار انج بیتی کہ دین لگا، میں کہ نہیں جڑی پہلی نیت کیتی نا، امام غسل فرمان اندر گئے نا تے بڑی قیمتی آپ دی قبا سی، تے آپ نے داخل ہون تو بعد نا اپنے غلام نو فرمایا اے قیمتی قبا جڑی نا اے جا کے غریب نو دیا۔ جدو آپ غسل کر کے باہر آئے نا تے اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ چ لکھیا تے آپ دا غلام کہنے لگا حضور ایڈی کیڑی جلدی سی، تسی غسل فرما کے باہر آندے تے تاں دے دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس ویلے میرے دل وچ خیال آیا میں رائے خدا وچ دے دیواں، اے میں کہ اے نہ ہوے میرے باہر آن تک دل کئی ہیلے بنا چکے ہو۔ تسی اے جڑے رب نال سود کر رہے ہو نا، میں تے تواڈے واسطے حقیقت ہے جدوں تواڈے جذبات ویکھدا نا منڈیاں دے موٹر سائیکلاں تے گڈیاں تے اور والہانہ انداز تسی نہ اپنی جان تے پرواہ کردے ہو، تے میں تواڈے واسطے میں کتا پاک رسول اللہ دا میں کی کرنا ہے، مالک ویکھ رہے ہیں جنہاں دا کام ہے، لیکن اسی بھی چونکہ انہاں دے درد ہے وہی جھاڑو دین والی باتاں، تے میں بھی تواڈے واسطے ہر ویلے دعاواں منگنا، یا اللہ انہاں دے جذبات سلامت رکھی، اے نہ ہوے کیوں جی یہ خیال ہے، یہ ملال ہے کہ عجیب زمانے کا حال ہے، ہاں میرے آقا تیرے در سے کوئی آگے مجھے اٹھا نہ۔ ہاں جی یہ بڑے خطرناک مسائل ہیں کہ راتی آج ساتھ نچتے نچتے تاری اینج گیا تاجدارے، سویرے ماما مل گیا اور کہنے لگا منڈیا تو چھڈ پرے مولوی جی اونے نو تے وسوسہ مامے پا دیتا، پھر چاچا ملیا، پھر فلانا ملیا، بلکہ جیڑا پن ملے نا انہوں کہا چاچے تو چاچا ضرور ہے، تو ماما ضرور ہے، میں کلمہ حضور دا پڑھیا جاننا تو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ یہ دے اوتے میں ایک مثال دین لگا، یہ دے اوتے میں ایک مثال دین لگا، اللہ یا رسول توجہ، بیٹھ جاؤ، یہ بھی ایک کیفیات ہے نا، یہ فتوی والی گلاں نہیں، ہر بندے دے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ بیٹھ جاؤ بچے بیٹھ جاؤ۔ لو جی میدان بدر وچ حضرت مصعب بن عمیر مسلمان ہو چکے سن تے آپ دے بھائی حضرت ابو عزیز جڑے نا جے مسلمان نہیں ہوئے، وہ قید ہو گئے تھے۔ جدوں صحابہ نے انہوں نے قید کر لیا تے حضرت محرز بن ندلہ صحابی مصعب بن عمیر قریب تو گزرے نا تے حضرت محرز بن ندلہ صحابی انہاں دے مشکم بن رہے سن، ہاتھ بن رہے سن پیچھے قیدیاں دے، انہاں وچ انہاں دے بھرا دے ہاتھ حضرت محرز بن رہے سن تے مصعب بن عمیر سکے بھرا دے قریب تو جدوں گزرے نا تے اے نہیں کیا بھائی ذرا خیال کری میرا سکا بھرا وے تھوڑا ہاتھ تھوڑا بن رکھی، حضور گل کیویں اے ایمان ہے، فرمایا اشدد یدیہ، فرمایا ول کر کے دے ہاتھ بننی، سکا برا نو کہہ رہا اشدد یدیہ، اے دے ول کر کے ہاتھ بننی، فإن لہ امن بمکہ کثیرۃ المال، اے دے ول کر کے ہاتھ بننی، ایدی ماں مکے چ راندی او دے کو بڑے پیسے نو، ماں تے انہاں دی اپنی بھی سی، ہاں انہاں وہ نہیں کہ فإن امی، فإن لہ امن، نہ کیڑی ماں ہوئی جڑی محمد عربی دے جے کلمہ بھی نہیں پڑھیا، او کیڑا بھرا ہویا، فرمایا ول کر کے ہاتھ بننی، فإن لہ امن بمکہ تا، ایدی ماں مکے چ رہندی آ، تے ابو عزیز کہنے لگے او لالا تو میرے بارے گل کر رہا، انہوں نے کہا میں تیرا بھرا نہیں، بھرا تے ہوے میرا جڑا تیرے ہاتھ بن رہا۔
ہن کوئی سمجھ آئی ذرا میں اس اسلام دی لا ذالک ولا یقبل من احد امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ یہ گلاں ہوندیاں سن اور اس تو علاوہ حضور کسی دی گل سن دے بھی کوئی نہیں سن یدخلون روادا امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ لوگ خوشی خوشی آندے سن خوشی خوشی یدخلون روادا او دوڑتے آندے سن حضور کول چلیے حضور کول چلیے ولا یفترقون الا عن زواکن تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً یعنی علی الخیر آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں پھر دنیا دی میرے نانا جان دی مجلس سے جو باہر آیا دنیا دا رہنما بن کے وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً تے کہندے نے پھر میں پوچھا فسالتو ہم مخرج ہی فرمایا اے تے حضور دے در اقدس دا حال ہے نا پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دبار کی معمولات سن فرمایا یخزن لسانہ الا فیما یعنی فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرما دے سنیا جی جڑے ہمیں بک بک کر دیو وہ تیری فلان وہ تیری فلان یخزن لسانہ میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی اتنی حفاظت فرما دے سن کہ حد مک جاندی الا فیما یعنی فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویلے کھول دے سن جدی ضرورت پوندی سی اس تو علاوہ میرے نانا جان جڑا زبان اقدس حضور طویل السکت ہے امام حسن کو بھی ہے نا عن الحسن سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافن قلت سفلی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت امام حسین تے فرماندے آپ بہت ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے تے امام حسن فرماندے طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت میرے نانا جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرماندے سن کہ صحابہ پریشان ہوندے جاندے سن حضور گفتگو کیوں نہیں فرماندے آج امت دا ٹائم ہی نہیں گزرتا فلموں بغیر بک بک کیتے بغیر ہاں جی طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت ہاں جی میرے نانا جان امام حسن دا یہ گل ہے تے امام حسین دے او گل ہے یخزن لسانہ الا فیما یعنی ہے میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی ہمیشہ حفاظت کر دیا ہاں جتھے ضرورت پئی صرف حضور نے اتھے گل کی تھی وَيُعَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ میرے آقا و مولا ایو جی گفتگو فرماندے سن جدے نال دنیا امڑ کے قدمہ چاہ جاندی سی ہاں جی تے میرے نانا جان ایو جی گفتگو نہیں سن فرماندے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ جیڑا بھی قوم دا معزز آیا مطلب پورے قبیلے دا سردار آیا تے رسول اللہ دی عزت کی تھی وَيُوَلِّهِ عَلَيْهِمْ تے حضور دے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا ان تو پوری قبیلے دا سردار ہے چل جا اے نہ میرے نانا جان دے معمولات وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ امام حسین فرماندے جدو میرے نانا جان مسجد نماز پڑھا کے فارغ ہوندے سن نا پھر حضور صفحہ دے وچ نظر فرماندے سن تے جیڑا صحابی نہیں سی آندا حضور پوچھتے سن وہ کدھر گیا بھائی وہ فلانا بندہ نہیں آیا کیوں جی وہ فلانا بندہ نہیں آیا وہ فلانا بندہ نہیں آیا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے نہ امامہ نو پتہ ہے میرے مقتدی کڑے نہ مقتدیہ نو پتہ ہے ہاں جی کہ امام دی عزت کی ہو جی ہاں جی گل دو طرفوں چلی گئی او امام نو اپنا ملازم سمجھ لیتے امام کہندے نا سانو ملازم سمجھ لیتے انہاں دی کی حیثیت او انہاں دیاں چگلیاں کردے او انہاں دیاں چگلیاں کردے او انہاں دی غیبت کردے مقتدی امام دی غیبت کردے امام مقتدیہ دی غیبت کردے ہاں وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ جڑے جماعت وچ لوگ ہوندے سن فرمایا او کیوں نہیں آئے او کیوں نہیں آئے او کیوں نہیں آئے او فلانے کیوں نہیں آئے او فلانے کیوں نہیں آئے حضور اے پوچھدے سن آگے کیے وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُكَبِّرُ امام حسن فرماندے میرے نانا جان دے سامنے کسی سونی گل کی تھی پھر حضور نے اودی تحسین فرمائی فرمایا کیا بات ہے بھائی تیری کیا بات ہے بھائی تو کمال کی تھی تو بھائی یہ تو بڑی سونی تو گل کی تھی بڑا سونا تیرا عمل ہے وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي جی غلط کسے گل کی تھی حضور نے فرمایا نانا ہے گل غلط کی تھی آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں ہے پھر حضور فرماتے اس بات کو آئندہ نہیں کرنا اس بات کو مٹا دیتے تھے رسول اللہ جو غلط بات حضور کے سامنے اور یا تو آگے لا یغفل مخافت ان یغفل او یملو میرے آقا و مولا اپنے غلامہ دی خبر رکھ دے سن اے نہ ہوئے کہ میرے غلام کسی اور طریقے تے نہ چل پم ہاں میں بڑا محتاط ترجمہ کیتا ہے لا یغفل مخافت ان یغفل او یملو لکل حال عنده عتاد امام حسن میں نہیں ویسے حدیث بھی میں نہیں پڑھیا
کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا احد وال یا خندق وال یا حنین وال یا مریسی وال یا مستلق وال، ہاں حضور چلن لگے حنین وال، فتح مکہ وال یا تبوک وال. میں کسی حدیث وچ نہیں پڑھیا کسی صحابی نے کیا ہوئے حضور او میری تے فلانی شے رہ گئی، او یا رسول اللہ میری تے تلوار گھر رہ گئی، او میرا نیزہ گھر رہ، حضور او میرا تے سامان فلانا رہ گیا. نا امام حسین فرما دین ہر چیز ہر وقت تے حضور کو تیار رہندی سی. ہاں جی اے مت ہاں جی لکل حال عنده عطاد، ہر وقت ہر حال وچ ہر چیز وقت تے حضور دے دربار وچ تیار رہندی سی. کیوں جی انہاں نوں کی پتہ حکمران نوں، ہاں جی حضور دی سیرت پڑھی ہوندی تے انہاں نوں پتہ ہوندا کہ پانی صاف قوم نوں دینا ہے، سڑکاں انج بنا کے دینیاں، انج لاہور شہر دا لیول اے رکھنا ہے. دیکھو جی بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی اونچیاں روڈاں بنن، بادشاہی مسجد نو کوئی کھیڑن دی لوڑ ہے؟ اینو کہندے نے انجینئرنگ، اینو کہندے نے قوم دی فلاح اور بہبود، اینو کہندے نے قوم دی خیر خائی. اے کیڑی قوم دی خیر خائی؟ ایک سال ایک سڑک بنی، دوسرے سال پھر کھڑے ہو گئے، او جی اج فلانا پیپ رہ گئے سی، اور سڑک پٹ کے انہیں پری ماری، پھر جناب اتنے انہیں جناب اور پینچر لایا، ایک پینچر لا، پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا، وہ کہنے لگا ساڑھے پیپ رہ گئے. اے کوئی تواڈے حکومتان؟ نہ حکومت اے وے جڑی جناب سلطان اورنگزیب عالمگیر دی مسجد ویکھو، ہاں جی نہ وہ چوندی ہے اتنی کھلی، ہاں جی کیوں جناب وہ سیڑھیاں ویکھو، ایتے مسجد تو نکلن لگے ساڑھے دروازے کتنے، کوئی جناب جتی نو رو رہا ہوندا، کوئی فلانی شے نو رو رہا ہوندا، کوئی جتی پان والی جگہ نو رو رہا ہوندا. کیوں اے اس نو کہندے نے انجینئرنگ، اینو کہندے نے غیرت، اینو کہندے نے ایمان، اینو کہندے نے قوم دے جڑا معمار کہ انہاں قوم دی اصلاح کیتی. اے کیڑی اصلاح؟ ایک شیر شاہ سوری دی جی ٹی روڈ ہے، کیوں جی اے جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری جرنیلی سڑک انہیں بنائی شیر شاہ سوری نے. کوئی جناب اتنے ٹرک گھی نہیں، ٹرک بھی نہیں کر رہا ہونا، ٹریلے بھی کوئی نہیں کر رہا ہوندے، کوئی فیل نہیں ہویا ہوندا. انہیں بھی تاخیر جرنیلی سڑک بنائی، انہیں بھی موٹر وے بنائی، کلر کار تے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوندے، گھی کر دیا، کوئی اتنے فیل ہویا، کوئی اتنے فیل ہویا کھڑا. اے کی تہاڈی انجینئرنگ ہے؟ ہاں جی صدیاں پہلے شیر شاہ سوری کیوں جی سڑک بنائی؟ ہاں تے تساں جا کے کہڑے پہاڑاں وچوں کڈی سڑک کہ جتھے جا کے سارے دے ٹریلے بھی فیل تے جناب او بیچارے سارے دے ادھے ٹرک فیل کھڑے ہوندے. میں ویکھ کے تے ہسدا انہاں نوں جایا کہنا کی ترقی کیتی. یہ خود بدماش سن، گنڈے سن، انہاں تے پیسہ کھانا سی. شیر شاہ سوری تے فقیر سی، ہاں جی سمجھ آئی بات، حضور دی امت دا خیر خواہ سی، اور قیامت تک وہ جی سڑک کسے نہیں بنانی جڑی شیر شاہ سوری بنا کے چلا. تے خالی شیر شاہ سوری سڑکاں نہیں بنائیاں، عدل بھی اتنا وڈا کیتا کہ وہ دور وچ کوئی زنانی سونے دا تھاڑ لے کے کابل تو لے کے تے دہلی تک جاندی سی کسی چور دی جرت سونے وال ویکھ. کیوں جی لکل حال عنده عطاء لا يكسر عن الحق ولا يجاوزه. فرمایا میرے نانا جان نے صحابہ نو کہے سی حق تو تجاوز بھی نہیں کرنا تے حق تو پیچھے بھی نہیں رہنا، این صراط مستقیم تے قائم رہنا. ہاں جی اے میرے نانا جان نے، ہاں جی افضل عنده عمهم نصیحتا. سنو جی این جی اوز علامہ، این جی اوز یہود و نصارہ کو پیسے کھا کے ایتھے مسلمانوں گمراہ کرنا تے ایتھے جناب کرنا جی فلانی این جی اوز ہے. فرمایا افضل عنده عمهم نصیحتا. فرمایا حضور دے ہاں جے دا سب تو بڑا افضل بندہ شمار ہوندا سی نا، او ہوندا سی جڑا حضور دی امت دا سب تو بڑا خیر خواہ ہوندا سی. واعظم عنده منزلۃ احسن مواساۃ وموازرہ. فرمایا میرے نانا جان دے ہاں اعظم سب تو عظیم بندہ کیڑا ہوندا سی جڑا سب تو بڑا حضور دا امت دا خیر خواہ اور حضور دی امت دا بہت اٹھان والا ہوندا سی. کیوں جی یہ اج این جی اوز دی گلاں کردے افضل تے اعظم. یہ امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے نزدیک افضل تے اعظم کون ہوندا سی جڑا حضور دی امت دے کم کردا سی، حضور دی امت دے بوجھ اٹھاندا سی، حضور دی امت کھاندا سی، حضور دی امت دے جو مین انہاں نے بھلا کردا سی، انہاں نال معاونت کردا سی، مددگار ہوندا سی. تے اوہی بندہ حضور دے ہاں افضل بھی سی تے اعظم بھی سی. تے فرماندے میں سال تو ابھی ہم مجلس ہی. فرمایا میں پھر پوچھا اپنے نانا جان دی مجلس دا کہ جدو حضور بیٹھتے سن پھر حضور دی مجلس دی کی کیفیت ہوندی. تے فرمایا سالتو ہم مجلسی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر. فرمایا میرے نانا جان جدو مجلس آندے سن تاوی اللہ دا ذکر کر کے بیٹھتے سن، جدو حضور اٹھتے سن پھر بھی اللہ دا ذکر کر کے حضور اٹھتے.
اور جلس حیث ینتہی المجلس. یہ تو گل بڑی عجیب ہے. یہ ترجمہ میں کر دینا. فرمایا حضور جدو مجلس آندے سن نا, جتھے آ کے مجلس حضور داخل ہوندے سن حضور اتھی بہ جاندے سن. یہ علیحدہ بات ہے. پھر جتھے بھی حضور بیٹھتے سن مرکز تے وہی جگہ بڑھ جاندی سی. جہاں جی اینج رخ ہوا تو پھر صحابہ اینج بیٹھے تھے, حضور اتنے بیٹھے تو رخ اینج ہو گیا. جی حضور ادھر آ کے بیٹھے تو پھر رخ اینج ہو گیا. ہاں اوتے قیس ینتہی المجلس ہو. ہاں حضور جتھے بھی بیٹھتے سن پھر مجلس تو وہی مرکز بن جاتا سی. ادھر ہی صحابہ پھر توجہ کر کے بیٹھ جاتے سن. وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ, حضور اسی بات کا سب کو حکم دیتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے بیٹھنا ہے مجلس میں اور اللہ کے ذکر سے اٹھنا ہے مجلس کے اندر. یوتی کل جلسائی بنصیبی. فرمایا میرے نانا جان دی مجلس 1,24,000 بھی صحابہ بیٹھے سن نا تے حضور نے ہر ایک نو دا حق دیتا. کیا جی اے امام حسین فرمانے لا اگلی گل تے بہت ڈاڈی لا یحسب جلیس ان احد اکرم. آپ نے فرمایا میدان عرفات تے تے پکی گل ہے نا 1,24,000 صحابہ ہے سن. ہاں اس دن تو پکی گل ہے. مزدلفہ وچ بھی 1,24,000 سن تے مینا وچ بھی 1,24,000 سن تے جدو حضور نے آخری حجۃ الوداع دا خطبہ دیتا وہ بھی 24,000 سن. ہاں جی 1,24,000 بہرحال انہاں 3 مقام تے جمع سن. لیکن لا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ منہ. امام حسین فرماندے 1,24,000 عرفات وچ موجود سن لیکن 1,24,000 چو کدی ایک نے بھی لا یحسب گمان بھی کدی نہیں سی کیتا حضرت بلال نے کہ میرے نالوں زیادہ حضور فلانے نال پیار کر. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا. اسی جنہاں دی گلاں کردے ہوں ایتھے ہر شے آ کے ایتھے مک گئی. حسن بھی آ کے ختم. کیوں جی ہاں حسن بھی آ کے ہاتھ جوڑ کھڑوتا بس جی بس. ہاں جی اخلاق بھی آ کے تھے ہاتھ جوڑ کھڑوتے. ہاں جی حضور دا جڑا چلنا اتھے بھی ہاتھ اے جی چال کسی دی نہیں, اے جا ویکھنا کسی دا نہیں. ہاں جی اے جی عطا کسی دی کوئی نہیں. اے جا پیار بندہ کرے تے ایتھے کرے. حضور کی بات کرو, حضور سے پیار کرو. ہاں جی جن کی ہر ادا ہے جی کائنات ایتھے تے 10 بندے بندہ عدل نہیں کر سکتا. 10 بندے بیٹھے ہون تے بندے دا جھکاؤ اس طرف ہی ہوندا جڑا بندہ کوئی تکڑا ہوئے یا بندہ یا او دے پیسے جیب بھری ہوئے. ہاں جی غریباں نو درباراں تے بھی لوگ دال کھواندے تے امیراں نو مرغے کھواندے. ایتھے ایویں تھوڑی بربادی ہوئی ہے. ہاں لا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ. ہاں امام حسین فرماندے کدی حضور کو بیٹھن والے نو گمان بھی نہیں سی گزریا کہ میرے نالوں ود کے حضور دے ہاں او زیادہ عزت والا ہے. من جالسہ فاوضہ فی حاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف عنہ. ایک گل تے ویسے ہی مک گئی. فرمایا حضور کو جیڑا بندہ آیا اپنی حاجت لے کے آیا وہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا. حضور صابر آؤ, حضور بھی بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے. امام حسین فرماندے ہیں حضور نے ساری زندگی کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اٹھیں مجھے کام کے لیے جانا ہے. حتی یکون والمنصرف عنہ, یہاں تک کہ آنے والا خود اجازت لیتا کہ حضور اجازت ہے. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق کے حسنوں عدی بن حاتم تائی دے پتر جدو آئے نا اسلام قبول کرن تے کہندے حضور مسجد تشریف فرما سن تے میں نو ویکھ کے حضور اٹھ کھڑے ہوئے. کہندے میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی ون. کہندے میں نو حضور راستے اپنے در اقدس تے حضور تشریف لے آ رہے سن, میں نو نال کہندے رستے وچ ایک مائی بڈھی ملی رسول اللہ نو. فرماندے مائی ایک بڈھی مل گئی حضور نو رستے وچ, عدی بن حاتم تائی دے پتر. کہنے لگے انہیں حضور نال گلاں شروع کیتیاں کردیاں 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 کردیاں. کہندے میں تھک گیا, کہندے میں اک گیا. انہیں اتنی لمبی گفتگو کی تھی لیکن رسول اللہ نے نہیں فرمایا مائی اور بھی بڑے کم. کہندے انہاں جدو گفتگو ختم کی تھی نا تے پھر حضور چلے تے کہندے پھر دوسری باری میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی ون. کہندے جدو حضور کاشانہ اقدس تے تشریف لے آئے تے گدا سی حضور رسول اللہ دا جدے تے حضور آرام فرماندے سن. او دے وچ روئی نہیں سی بری ہوئی, کھجوراں دی چھال بری ہوئی سی, کھجور دے پتے بھرے ہوئے سی. کیوں جی صوفیاں تے سہن والے نو کی پتہ ہے کہ انہاں اس گدے تے سو کے حضور بدر وچ گئے. گھر وچ اے ہو جائے صورت حال
تو پھر جی 20 قسم دے چلے ہوئے کھانے کھان والے تے 20 قسم دے ہاں جی او گدے بنان والے تے جناب او فلانی چیز تے فلانی چیز تے 20 قسم دیاں پگڑیاں پان والے تے 20 قسم دے جناب پروٹوکول تے 20 قسم دیاں گڈیاں تے ہٹو تے بچو تے مرید تے فلان تے انہاں دین دا کام تھوڑا کرنا سی. ہاں انہاں تا کدی زندگی سوچے بھی نہیں بھئی اسی بھی او جے گدے تے کدی سونا ہے جہدے وچ چھال بھری ہوے. انہاں دا تے کھانا صحیح نہ پکے ہوے تے مریداں نال ناراض ہو جاندے. ہاں مولوی تقریر کرن جان تے ول جے روٹی نہ پکی ہوے تے بعد وچ لوگوں دی بے عزتی کر دیندے. ہاں یہ تقریر کرنے کے بعد روٹی کی پر بے عزتی کر دینے والوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے گھر مہینہ مہینہ آگ نہیں جلی. اس واسطے اقبال کہندا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. تامین حق بحقداراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد. یہ تو پھر موضوع دوسری طرف چلا جانا. میں ہوں گل مکان لگا. اے میں امام اے جی کدی کسی کربلا بیان کی تھی امام حسین دی حدیث پڑھ کے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت. باغ جنت کے ہیں بار مدح خانے آل بیت. تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت. سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت. زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. مریم از یک توجہ جی آخری حدیث میں ادھی میں ترجمہ کیتا ہے ادھی اجے چھڑ دیتی. دوسری حدیث امام علی رضا آئے نیشا پور. آپ گھوڑے ہوتے سوار سن تے آپ نے چہرے ہوتے کپڑا کیتے ہوئے سی تے لوگوں نے کیا حضور دیدار کراؤ. جدو امام علی رضا نے کپڑا چہرے تو ہٹایا تے دنیا غش کھا کے ڈہ پئی. 20,000 تے خالی محدث سن تے عالم سن. 20,000 تے او سن جنہوں حدیث لکھی تے عوام دا تو تسی اندازہ لا سکتے ہو کتنی لکھاں عوام ہونی. 20,000 تے علماء سن تے محدثین سن فقیہ سن مفسر سن. بعد جدوں قلم دواتا گنیاں گئیاں تے 20,000 بندہ سی جڑا حدیث لکھ رہے سی. لوگوں نے امام علی رضا نو کیا کہ جناب کوئی حدیث تے سناؤ. تے آپ نے فرمایا قال حدثني ابی موسى الكاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثني جبریل قال جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اس روایت یہ جڑی حدیث ہے نا اس دی سند سارے ائمہ اہل بیت. قال حدثني ابی موسى الكاظم امام علی رضا کہندے نے مینوں حدیث بیان کی تھی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے. عن ابی جعفر الصادق تے امام موسیٰ کاظم کہندے نے مینوں حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام جعفر صادق نے.
تے او کی کہندے آنا باقر، او کہندے مینوں حدیث بیان کیتی میرے ابا جی امام محمد باقر نے، او کی کہندے آنا بھی زین العابدین، او کہندے مینوں حدیث بیان کیتی میرے ابا جی امام زین العابدین نے، تے امام زین العابدین کیا کہندے آنا بھی الحسین، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے ابا جی امام حسین نے، تے آنا بھی علی ابن ابی طالب، تے امام حسین کہندے مینوں حدیث بیان کیتی میرے ابا جی مولا کائنات نے، اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قال حدثنی جبریل، تو مولا علی کہنے میں رسول اللہ کو سنیا، میں نے حدیث بیان کی تھی جبریل نے، تو جبریل کیا کہتے ہیں سمیت رب العزت، جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا، ہاں جی کیا سنا، یقول لا الہ الا اللہ حسنی، کہ کلمہ طیبہ میرا کلہ ہے، فمن قال دخل حسنی، کہ جس نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا، فمن دخل حسنی امن من عذابی، جس نے کلمہ پڑھ لیا میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ امام احمد، بس آخری بات میری گفتگو ختم، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لو قرأت ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتہ، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی سند ہے نا، قال حدثني ابي موسى الكاظم عن ابي جعفر الصادق عن ابي محمد الباقر عن ابي زين العابدين عن ابي الحسين عن ابي علي بن ابي طالب قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله قال حدثني جبريل قال سمعت رب العزة، کہتے ہیں اے سند جڑی نا لو قرأت ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتہ، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی پوری سند میں پڑھی نا دوبارہ ایک اسے جھلے ہوتے پڑھی جائے تے سند دی برکت نہ ہوتا جھلا پن ختم ہو جانا۔ کیوں جی مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آ مرکز پرکار عشق اور مادر آ کاروان سالار عشق، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، وگرنہ گردیدہ میں سیدہا برخاک پاشیدہ میں۔ بس ادا میں ویسے برکت واسطے پڑھے، کیوں جی اقبال کہندا حضرت سیدہ کو اللہ نے وہ مقام دیا جے شریعت دیاں پابندیاں نہ ہوندیاں میرے پیراں وچ زنجیر نہ ہوندی، پھر اقبال پھر کی کر دیندا، پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آل بیت نظام کی محبت عطا فرمائے، اور حضور کے ساتھ سب جو بھی نسبتیں رکھنے والے ہیں سب کی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اسی عقیدے پر رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر رکھے، اور تا صبح قیامت حضور کی غلامی دے۔ پھر جب حضور تشریف لائے تو پھر اس دن لبیک کے نعرے ہم سب مل کر لگائیں، لبیک